السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین، پروگرام میں آج ہم بات کریں گے. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ چین نے وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ جنگ کو مزید نہ بڑھائے، اور روس نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کروانا چاہتا ہے. اس پر آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ اجلاس میں مزید کن امور پر بات چیت کی گئی اور جنگ بندی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، آیا وہ ہوتی ہے یا نہیں. اس بارے میں آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 63A سے متعلق 2022 میں ہونے والا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. وفاقی حکومت کچھ بھی کرے ڈی چوک ضرور پہنچیں گے. بیرسٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ ہر قیمت کیا جائے گا. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کی جائے گی کہ آخر جو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے اور جو حکومتی پابندیاں ہیں اس کے باوجود آخر پی ٹی آئی یہ احتجاج کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس پر بھی آج ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فیصل بابڈا نے ایک بڑا زبردست قسم کا خطاب کیا ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے کہ آخر فیصل بابڈا نے جو بات کے خطاب میں کہی ہیں اس پر بخاری صاحب کا کیا انالیسز ہے. بخاری صاحب، سلامتی کونسل کا آج کا اجلاس جس میں پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کیا امریکہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے. جی، میرے خیال سے جو اسپیکٹرم ہے پورا اس وقت مڈل ایسٹ کا، وہ اب پھیل رہا ہے. بات اب مڈل ایسٹ سے اوپر، چونکہ اس کے اندر سپر پاورز جو ہیں وہ بھی داخل ہو رہی ہیں. داخل تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب کھل کے ان کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو جو اسپیکٹرم ہے میرے خیال سے یہ وائڈر ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ غزہ کی تباہ کاری سے، لبنان کی پینیٹریشن اور انٹرفیرنس سے ہٹ کے فوکس ایران پہ شفٹ ہو گیا ہے. ہر بات میں ایران آپ کو دکھائی دے رہا ہے. چاہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، وہاں پر جو تقاریر ہوئی ہیں جن لوگوں نے کی ہیں، وہاں پر جو اسرائیلی مندوب اور ایرانی مندوب کے بیچ جو بحث ہوئی ہے، جو G7 کی اسٹیٹس کہہ رہی ہیں، تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ فوکسڈ ہے اب ایران پر. ان کو ایران کو کیا نئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا کیا اس کو کہا جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور صورتحال خوفناکی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے کہ حسن نصر اللہ اور جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے، اس کے حوالے سے لبنان میں بھی اور ایران میں بھی بہت خدشات جنم لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پرسیشن کے ساتھ ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کی اپنی صفوں میں اسرائیلی جاسوس نہ ہوں. بالکل. اس لیے کہ اتنی پرسیشن سے کہ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہیں، جس بلڈنگ کے جس کمرے میں، جس شہر کی جس بلڈنگ کے جس کمرے میں ٹھہرے ہیں، وہاں پر ہی پرسیشن کے ساتھ میزائل گرے گا. یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اسرائیلی جاسوس نے یا کسی غدار نے وہاں پر چپ رکھی ہو. یہ چپ کے اوپر پرسیشن کے ساتھ اٹیک کی پوری ہسٹری موجود ہے افغانستان میں. افغانستان میں نیٹو کی فورسز نے جتنی کلنگ کی ہیں وہاں کی لوکل آبادی کی، وہ ساری یہ چپس رکھوا کے، حتیٰ کہ جو بہت بڑے بڑے لیڈروں کی یعنی نیٹو کی بمباری میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ سب بھی یہ اسی چپ کا کمال ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ unless there was somebody from within، یہ اتنی پرسیشن کے ساتھ دو حملے نہیں ہو سکتے تھے. تو اس نے خدشات کو جنم دیا ہے. خدشات کہاں ہیں؟ حزب اللہ کے اندر ہیں. خدشات کہاں ہیں؟ ایران کے پاسداران کے اندر ہیں. اور خدشات کہاں ہیں؟ لبنان اور ایران کے درمیان ہیں. تو یہ کوئی عام معمولی صورتحال نہیں ہے، بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. یہ تو بڑی پھر الارمنگ بات ہے. کیسے سکین ہوں گے، کیسے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو سہولت کاری کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور اپنے ہی ملکوں کے اندر اپنی ہی لیڈرشپ کو اڑوا رہے ہیں. اور ایران کے لیڈرز کی بھی جان پھر ایک طرح سے خطرے میں ہے. اسی لیے انہوں نے بروقت جو ہے علی خامنہئی صاحب جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، شفٹ کر دیا ہے ایک محفوظ جگہ پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف سے پریشر اب بڑھایا جائے گا، ایران کے اوپر پریشر بڑھے گا. سب سے پہلی جو دکھتی رگ ہے ایران کی وہ ہے پاسداران. اور پاسداران پہ پابندی کی بات جو ہے وہ امریکہ نے بھی کر دی ہے، برطانیہ نے بھی کر دی ہے، فرانس نے بھی کر دی ہے. اور غالباً جو G7 ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی اگر آلریڈی نہیں ہو گئی ہے. تو پاسداران کے اوپر پابندی لگانے کا جو لوگ سمجھتے ہیں ایران کی سیاست کو، ایران کی جو سسٹم ہے وہاں، انہیں پتہ ہے کہ کتنا کلیدی کردار ہے
پاسداران کا. پاسداران آر بیسیکلی دا کسٹوڈین آف دا اسلامک ریولوشن. جی. ویل اکوپڈ, ویل ٹرینڈ, وار ہارڈنڈ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال تک عراق کے خلاف جنگ لڑی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اور عراق جس کو پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی ان ٹرم آف منی اینڈ ان ٹرم آف ویپنس ایٹ دیٹ ٹائم, کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا ایران کا. فار 10 years they resisted. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, آج کے اجلاس میں سیز فائر کی بھی بات کی ہے انطونیو گوتریس نے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو تھرو آؤٹ سیز فائر کی بات کرتے رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل کی طرف جانا چاہیے. جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انطونیو گوتریس جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے, پہلے دن سے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے وہ تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا زیاں روکنا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے. سو انہوں نے نہ اپنا موقف بدلا ہے بلکہ اس کے اندر اور زیادہ ہارڈن کیا اپنے موقف کو کہ فی الفور لڑائی بند ہونی چاہیے. اگر ان کی بات مان لی جاتی تو اس کی جو وار ایسکلیشن ہوئی ہے لبنان تک, یہ روکا جا سکتا تھا. جو غزہ زمین بوس ہوا ہے وہ روکا جا سکتا تھا. جو اتنی نمبر آف پیپل ہیو بن مارٹرڈ, وہ تعداد کو کم کیا جا سکتا تھا. جتنی عورتیں, بچے اور بزرگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اینی وے, لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. ان کے 2 کنسرن ہیں. ایک, ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن, ان کا کنسرن یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جس خطے میں جن ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے, تباہ کاریاں دونوں طرف ہوئی. دونوں طرف. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ میں ایک شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایک ملک کا اور دوسرا ملک تباہ ہو گیا. نقصان دونوں طرف ہوتا ہے. تو ان کی ایک تو خواہش یہ تھی کہ ایز سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز ان کو آرمڈ کانفلکٹ کو روکنا چاہیے. لیکن جو ان کا اس کے بعد دوسرا بڑا کنسرن تھا وہ یہ کہ غزہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر لارجسٹ نمبر آف یونائٹڈ نیشن ورکرز, آفیسرز جو وہاں کام کر رہے تھے, چاہے وہ انروا تھی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ریفیوجی کیمپس تھے, چاہے وہ ہیلتھ کے لوگ تھے. ایک ان کا کنسرن یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کچھ تقریباً 300 کے قریب ہلاکتیں ہیں ان کی بھی. تو ان کا ڈیول کنسرن تھا اور بالکل جینون ہیومن کنسرن تھا. وی ہیو آلویز سپورٹڈ انطونیو گوتریس فار ہز ایفرٹس اینڈ فار ہز کیننس کہ جنگ جو ہے وہ رک جائے. 213 پر 213 رکنی یہ جو جنرل اسمبلی ہے ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے سیز فائر سے متعلق. پھر بھی نہ تو ہم نے دیکھا غزہ جنگ بندی ہوئی اور اب لیبیا کے ساتھ الگ معاملات ہیں اسرائیل کے, ایران کے ساتھ الگ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. دیکھیے اس کا ایک طویل پروسیس ہم نے دیکھا. جی. ایک تو یونائٹڈ نیشن کی خواہش تھی کہ یہ جلدی ہو, پھر اس کے بعد جو سالس بنے اس میں ایجپٹ ہے, اس میں یعنی قطر ہے, اس میں امریکہ ہے, اس میں اور دیگر ممالک ہیں, ایجپٹ ہے. تو ان کوششوں کو ہمیشہ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچنے لگتی تھی ہمیشہ نیتن یاہو نے ان کو سبوٹیج کیا ہے. اس لیے کہ نیتن یاہو کا شروع سے ایجنڈا بالکل کلیئر تھا کہ اس نے غزہ کی تباہی کرنی ہے, اس نے لبنان کو تباہ کرنے کا منصوبہ پورا کرنا ہے, اور اپنے جو سب سے بڑا حامی ہے اس کا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایران کو بلیڈ کرانا ہے. تو وہ تو ایک ایجنڈے کے اوپر چل رہے تھے. یہ ایجنڈا ان کو کہاں لے کے جائے گا بالآخر, وہ اسرائیل کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں, یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا. ہماری زندگیوں میں یہ ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ کہ یہ اس قسم کا جو رuthless ایجنڈا ہے ٹو کل ہیومن بینگز, یہ کبھی بھی پنپتا نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, امریکہ نے ساتھ دینے کی تو بات کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہے ایران کی, اس پر اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت بالکل نہیں کرتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹ از اے سین اسٹیٹمنٹ, اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نیوکلیر انسٹالیشن پر اٹیک کریں گے تو نیوکلیر انسٹالیشنز اسرائیل میں بھی ہیں, اور ایران نے ابھی کل ہی ثابت کیا ہے کہ بھائی جان آپ نہ پہنچنے والی جگہ پر نہیں رہتے ہیں. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وی کین شاور میزائلز آن تل ابیب ایز اینڈ وین وی لائک. یہ تو کل ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ سارا آئرن ڈوم ووم کا سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر کے ٹوٹ کے چورا چور ہو گیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر چلنے والی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل نے آج تک بھی کبھی اپنا نقصان جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے. ہاں بالکل, ان کا میڈیا دکھاتا ہی نہیں ہے جنگ کے دوران جو نقصان ہوتا ہے. نہ وہ ڈیڈ باڈیز دکھا سکتے ہیں, نہ وہ سیکس دکھا سکتے ہیں جو فوجیوں کی لاشیں آتی ہیں. تو اس اعتبار سے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس وقت بھی ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں جو منظرنامہ چل رہا ہے, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس رفتار سے راکٹ نہ صرف برس رہے ہیں یا ہوا میں ہیں, زمین پر پھٹ کتنے رہے ہیں, وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور
پھر اسرائیل کو یہ ماننا پڑا کہ جی دیکھیں وہ ہمارے جو ایئرپورٹس تھے، ایئر بیسز تھے، ان کے قریب کی عمارتوں کو تو نقصان پہنچا ہے، وہ جہاں جہازوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے وہ ورک شاپ جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ او بھائی میرے، جب وہاں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے تو بیس کی تو خبر بھی آ گئی اور ساتھ میں فوٹیجز اور تصاویر بھی ہم نے دیکھی ہیں، امریکہ نے تو دکھا دی ہیں کہ یہ اس طرح سے اثر انداز تو ہوا ہے ایران کا۔ یہ کہنا کہ ان کے ریکٹ جو ہے وہ پانی کے بلبلے تھے، یہ نہیں ہوتا ہے، تو ڈیمیج جو ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج اس کا ضرور ہوتا ہے جب اس طرح کی یعنی۔ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اچھا بخاری صاحب، اب جو G7 ممالک ہیں انہوں نے جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ایران پر، جو بائیڈن نے بھی جیسے بات کی کہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایران پر مزید پابندیاں لگا دی جائیں، تو ایران پر تو آلریڈی اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، تو ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ ایران کو مزید یہ لوگ جن لوگوں نے گلف وار کے بعد سے پابندیوں کی، جس کو کہتے ہیں سینکشن رجیم، سینکشن رجیم جنہوں نے دیکھی ہے ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس سے آپ ایران کو ڈرا نہیں سکتے، اس لیے کہ جو ہی یہ پابندیاں مور دین 40 ایئرز اب ہونے کو ہے، تب سے ایران نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس کی لیڈرشپ نے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں۔ آپ جب تک دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں گے، آپ جب تک دوسروں سے توقع رکھتے رہیں گے، آپ ایک قوم کی حیثیت سے کبھی پنپ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا۔ میں چونکہ آئی ہیو بین ٹریولنگ ٹو ایران مور آفٹن، تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ وہ ایئر سپیس کی ٹیکنالوجی میں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی 3 سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں وہ فضا میں، یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں کہ انہوں نے اپنا ڈرون سسٹم بنایا ہے، اور ان کے ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا میزائل سسٹم بنایا ہے، اور یہ جتنے میزائل ابھی چلے ہیں ان کا دیز آر دا لائٹر ورژنز آف آر میزائلس۔ جب باری آئے گی بڑے میزائل کی تو لگ جائیں گے پتے۔ تو ایک تو یہ کہ سیلف ریلائنس پر جو قومیں جاتی ہیں وہ ان کو سینکشنز سے نہیں ڈرا سکتے آپ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو سینکشنز کی بات ہو گئی، جس طرح سے پہلے بھی ہم جوہری تنصیبات کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے اس چیز میں، تو اب اسرائیل کے پاس کیا آپشن ہے؟ اسرائیل پھر بھی ایران پر اٹیک کرے گا؟ دیکھیے اٹیک تو اس نے کرنا ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پریسٹیج کا اور آپ کی کیپیسٹی کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ، اسرائیل نے ایران میں گھس کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، ایران نے کہا ہم بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لبنان میں حسن نصر اللہ کو آپ نے شہید کیا، حزب اللہ کہہ رہی ہے ہم بدلہ لیں گے۔ اسی طریقے سے جو حملہ ایران نے کیا ہے، اسرائیل کے پاس اپنی پریسٹیج بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اٹیک کرے، لیکن امریکہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سنبھل کے، ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو مت چھیڑیے گا، بیکاز دین اٹ ول بی اے کولیٹرل ڈیمیج۔ آپ دیکھیں نا، جہاں نیوکلیئر بمز خدا نہ خواستہ پھٹیں گے تو وہ صرف ایران کے لوگوں کو پوچھ کے پتہ تو نہیں نقصان پہنچائیں گے نا، اس پورے خطے میں کیا تباہی مچے گی اس کے اثرات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ایران کے پاس بھی پھر کیپیسٹی ہے ٹو ریٹیلیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہم یاد دہانی صرف کرانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران نے کہا تھا کہ وین ایور کسی بھی وجہ سے، چاہے اسرائیل چاہے امریکہ، ہماری نیشنل انٹیگریٹی اسٹیک پر ہوگی تو ہم جتنے بھی اس پوری ریجن میں امریکہ کے ٹارگٹس ہیں، جن میں اڈے ہیں ان کے، جن میں بیسز ہیں ان کی، ترکی میں نیٹو بیٹھی ہوئی ہے 40,000 ٹروپس کے ساتھ، مختلف جگہ میں یہ جو سمندر ہیں اس میں کئی جگہ ان کے اڈے ہیں، بحری اڈے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھر ان کی بھی خیریت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وی ول اٹیک دم۔ یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی گردن دبوچنے آپ آئیں گے تو گردن آپ کی کے اوپر بھی ہاتھ جائے گا۔ اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ، واٹ ایور ایران سیز، آپ نے سنا تھا کتنا پروپیگنڈا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بھاگ گیا جی ایران، وہ دھمکی دے کے جی پھر چلا گیا جی، وہ کچھ نہیں کرنا جی انہوں نے، یاد ہے نا آپ کو؟ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی بحث میں الجھتے تھے اس کے اوپر، لیکن ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہ جو لال جھنڈا لہرایا گیا تھا اس کی بالآخر لاج رکھی گئی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتا ہو نا کہ میری زندگی سٹیک پر ہے، مجھے پھر آپ کی اور آپ کے ہمدردوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ When it's a question of my neck, then it's a question of everybody's neck۔ جی بخاری صاحب، اب سعودیہ کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سعودی عرب اس ریجن میں سٹیک ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر۔ سعودی عرب بے پناہ سپورٹ کرتا رہا ہے پیلسٹینینز کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایز فار ایز مٹیریل ہیلپ از کنسرن بہت زیادہ، لیکن امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہیں وہاں کی لیڈرشپ کی۔ لیکن
اب ہم نے دیکھا کہ سعودی لیڈرشپ اب انسسٹ کر رہی ہے کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس مڈل ایسٹ کے اس کانفلکٹ کا جس کے نتیجے میں غزہ زمین بوس ہوا ہے. دیئرفور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ان کو تعلقات ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے تھے اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی فیل نہیں ہو رہا نیتن یاہو صاحب کو. اگر مسلمان ممالک نے اپنے تعلقات کا منقطع کر لیے جن کے ہیں, اور جو ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں بنانے ہیں, اسرائیل ول بی اے لینڈ لاک کنٹری. امریکہ سانس تو نہیں لے سکتا نا اسرائیلیوں کے لیے آ کے, رہنا تو اسی ریجن میں ہے نا. اور اگر بلاکڈ ہوگا تو آپ سوچیں کیا بنے گا. تو امریکہ کے سپورٹ بھی کام نہیں آئے گی. آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں نا. آپ کو یاد ہے ہم نے سلالہ میں ناکہ بندی کی تھی کہ امریکن ٹروپس امریکن ویپنز نہیں جائیں گے اور نہ ہی کوئی فوڈ جائے گی نیٹو کی فورسز کو جو افغانستان میں تھی. ہفتہ نہیں گزارا, دے ور آلموسٹ بیگنگ, جس کو کہتے ہیں نا پاؤں پڑنا. یہ صورتحال تھی امریکہ کی. تو امریکہ ٹھیک ہے سپر پاور ہے, بٹ دا مائٹیسٹ پاور از ابو. بالکل ٹھیک کہہ رہے بخاری صاحب آپ. جس طرح سے آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے بھی اسی چیز پر بات کی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 5 رکنی ججز پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 63A سے متعلق جو فیصلہ تھا 2022 میں کیا گیا اس کو آج کالعدم قرار دے دیا ہے. بخاری صاحب, اب آج کے فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت جو آئینی عدالتیں بنانا چاہتی ہے, کیا وہ راہ اب آپ کو ہموار نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ آئینی اصلاحات کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے اور یہ ہے کیا. جی, تو میں بڑی کنوکشن کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آج اس فیصلے نے سہولت کاری اور عمران داری کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا کہ بس بھائی بہت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس پر بھی مہر لگا دی ہے کہ بس اب کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ ضرور ہوگا, ری رائٹ نہیں ہوگا. کیونکہ آرٹیکل 63A میں جو کچھ کیا تھا اس وقت کی بندیالوی کورٹ نے, وہ دیٹ واز ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی. سمپل معاملہ تھا کہ اگر کوئی MNA اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا MP یا سینیٹر, تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس صورت میں کہ ان کی پارٹی کا لیڈر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دے کہ اس نے ہماری حکومت دولی کی ہے, لہذا اس کو آپ ڈی سیٹ کر دیں. بالکل. لیکن اس کا ووٹ نہ گنے جانے کا نہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ میں ہے نہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. یہ درفنتنی جو ہے یہ ہمارے اعلیٰ ججوں نے چھوڑی تھی, وچ واز آلموسٹ ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, دونوں ججز نے اب اس بینچ سے اپنے آپ کو دور رکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت وہ اس سہولت کاری میں شامل تھے, اینڈ ناؤ دے ہیو نو فیس. اس لیے نہ منیب اختر صاحب آئے نہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب آئے, دونوں قابل احترام ججز ہیں, لیکن ان کا یہ ایکٹ جو ہے یہ قانون کی کتابوں سے کہیں جائے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ بھی کنونسڈ ہوں کہ جو ہمارے ہاں رواج ہے ثاقبی, کھوسوی, گلزاری بندیالی عدالتوں کے جوڈیشل ایکٹیویزم کا, اس کا بھی راستہ رک گیا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا پیچھے سے شروع کروں تو افتخار احمد چودھری صاحب کے دور سے جو شروع ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے اور اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ ایک جسٹس پارٹی بنا لیں. میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا یہ, اور الیکشن لڑ کے آ جائیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے, بڑا ڈیرنگ ڈیسیشن ہے, بڑی اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ اٹھا کے دیکھیے اس کو, جو PTI پروپیگنڈا کر رہی تھی اس کو اٹھا کے دیکھیے, جو ایک ججوں کا جو وکلا کا گروپ جس طریقے کی باتیں کر رہا تھا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے آج بہت ڈیرنگ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے. بھائی صاحب, اس فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ججز میں مزید ڈیوائیڈ آئے گا, منصور علی شاہ کا کمیٹی میں سے جانا اور پھر اس کے بعد اس بینچ میں سے منیب اختر صاحب کا نہ ہونا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ کنٹروورسی؟ دیکھیے یہ میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا, آپ نے جملہ ہی نہیں میرا سنا غور سے, کہ یہ سہولت کاری اور عمران داری پر مہر لگ گئی اب کہ نو مور, یہ نہیں ہوگا آپ. کیونکہ طے کیا ہوا ہے؟ طے یہ ہوا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کر سکتے جب تک ججز آئین کے مطابق چلتے ہیں. تو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج کر سکتی ہے ان کو.
چیلنج تو اس لیے کیا گیا نا ان کو کہ انہوں نے بیونڈ دیئر کیپیسٹی انٹرپریٹ کرنے کی بجائے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا. وہ آج کے اس بینچ نے انڈو کر دیا. دیٹ مینس بس نو مور, کوئی نہیں کرے گا. اب رہ گئی ڈیوائڈ کی بات. دیکھیے جب تک ہمارے ججز اس کا شکار رہیں گے کہ انہوں نے سیاسی پارٹیوں کی پک اینڈ چوز کرنی ہے, اپنے فیوریٹس اور اپنے مخالفین طے کرنے ہیں, اس وقت تک عدالتوں میں صرف سیاست لڑی جائے گی, سیاسی فیصلے ہوں گے, نہ انصاف ملے گا کسی کو اور نہ وہ پینڈنسی ختم ہوگی جس کا ذکر سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا ایونٹ سے لرن کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, آج کے اس فیصلے کے بعد ہمارے ججز کو بھی ہوش آنی چاہیے کہ نہیں جناب اس سے آگے کچھ نہیں. مجھے ایک اور بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے جاؤں. وہ ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہوتے تھے جنہوں نے ایوان صدر کو پارٹی سیکریٹریٹ بنایا ہوا تھا. ان کی اوقات ایک ورکر کی تھی اور ورکر کی ہی اوقات ان کی رہی. آج انہوں نے فرمایا ہے کہ چیف جسٹس لوگوں کو خرید و فروخت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. ہاں, ان کو تو شرم آنی چاہیے ان کو. آپ کو یاد ہے ان کے پاس قانون جاتے تھے جب دستخط کرنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر انڈے دینے بیٹھ جاتے تھے, یاد ہے آپ کو, اور پھر بعد میں ٹویٹ لکھ کے لوگوں سے معافیاں مانگتے تھے. تو ان جیسے لوگوں کے ریئیکشنز کے اوپر ویسے تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ انہوں نے بھی ابیوز کیا تھا پریزیڈنٹ کے آفس کو بھی, اور پریزیڈنٹس کا جو رول ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا کسی بھی پارلیمانی جمہوریت میں, اس سب کی انہوں نے تضحیق کر کے انتہا کر دی تھی. اب آج یہ واپس آتے ہیں. دیکھیے جی, گزارش یہ ہے, آج ایک اور مکالمہ کل بھی ہوا تھا جی, اور آج پھر ہوا تھا. وہ تھا علی ظفر صاحب اور چیف جسٹس کے بیچ درمیان میں. پہلی بات تو یہ کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اپنے بانی پی ٹی اے ہوں اور اس کے بعد میں پھر آرگومنٹ کروں گا. آج وہ واپس آئے تو ان کا ہم جج ہی نہیں, بینچ کو ہی نہیں مانتے جی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا سمارٹ ہونے کی کوشش کی, عمران کر کے وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو منع کیا کہ بس کریں آپ یہ نام لینا. انہوں نے کہا کہ جی میں بائیکاٹ کرتا ہوں اس کا. انہوں نے کہا آپ بائیکاٹ کریے لیکن ہمارے معاون بن جائیں. دیکھیں اکاموڈیٹ کرنے کی سینس دیکھیں چیف جسٹس کی. اس نے کہا اوکے آپ ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے, لیکن آئیے ہماری معاونت کریں. وہ کرنے بیٹھ گئے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سپریم کورٹ کا جب تک اتنا سیاسی بنائے رکھا جائے گا وہاں سے انصاف کی توقع آپ کو نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی کام ہے, یہ ہمارے وکلاء کا بھی کام ہے. جس طرح کی وکالت اب ہو رہی ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ وکیل جو ہے وہ پارٹی کے چیف کا میسج لے کے آئیں اور اسی کے اوپر بنیاد رکھیں اپنے سارے آرگومنٹ کی. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ریزالو ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہوتی ہے, لیکن یہ جس طریقے سے سیاست کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ یہ صورتحال. اچھا بخاری صاحب, اب یہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے. اب آئینی عدالتیں بنانے کا جو ایک پلان ہے حکومت کا, اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ یقیناً ووٹ کریں گے اور آئینی عدالتیں بن جائیں گی. اب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا کا کیا رول ہوگا؟ مولانا کی ضرورت ہے اب حکومت کو؟ دیکھیے پہلے پلان بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کیا پوچھ رہی ہیں, آپ کا سوال بڑا گہرا ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالتیں یہ نہ تو کسی کے دماغ کی اختراع ہے جی, نہ یہ کہیں اوپر مون سے آیا ہے. انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ ان 2006 while Charter of Democracy was being signed agreed to create constitution courts including our most favorite Mr. Imran Khan. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. How come that on something that you agreed initially اب آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے؟ یہ بابا کوئی ظلم نہیں ہونے جا رہا. ایک بات, اٹس اے پاپولر ڈیمانڈ. اس کے اوپر مولانا کا بھی خیال یہ ہے, واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئینی عدالتوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ چلنے کو بھی وہ تیار نہیں. وہ تو باقی کی امینڈمنٹس ہیں نا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں, ملٹری کورٹس کا ایشو ہے, اس کے اندر بے پناہ باتیں ہیں نا. میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں صرف آئینی عدالتوں کی, کیونکہ آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ اس کا کیا بنے گا. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات, آج کے اس فیصلے سے بھی اور ادروائز بھی یہ طے ہو گیا ہے کہ قانون سازی کس نے کرنی ہے. قانون سازی کرنی ہے پارلیمنٹ نے, اور جس نے اس کی مخالفت کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے. ونس دا پارلیمنٹ ود اے میجورٹی ووٹ کوئی چیز پاس کر لے, پھر کسی کے ابے کا رائٹ نہیں ہے یہ کہ وہ اس کو چیلنج کرے.
یا اس کو لے کے اس کے اوپر تماشا کرتا پھرے. کرنا نہیں چاہیے. سویلائز سوسائٹیز میں جو آئین بن جاتا ہے اس کا مذاق اس طرح سے نہیں اڑایا جاتا جس طرح ہمارے ملک میں اڑ رہا ہے, اور نہ ہی اڑانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے اوپر جو ریئیکشن اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں ایک تو پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہے, وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بہت سو نے ویلکم کیا ہے اس کو, یعنی نون لیگ میں سے حمزہ شہباز جو ہے انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے, پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے اس کو, نون لیگ تو obviously ویلکم کرے گی. بالکل, بہت ساری پولیٹیکل پارٹی نے آج کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ فیصلہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے باقی تمام پارٹیز پر, اور آئینی عدالتوں کا مستقبل آگے کیا ہوتا ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی پی ٹی آئی کو احتجاج سے متعلق الرٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی بخاری صاحب نرمی نہ رکھیں, اگر کل کو صورتحال کسی قسم کی پیچیدگی کی طرف جاتی ہے تو اس کے قصوروار پی ٹی آئی ہوگی. دیکھیے یہ بلا وجہ نہیں ہے, اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. جی آپ کو میں یاد دلاؤں 2014 کا دھرنا تھا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں اجازت دے دیں, پھر انہوں نے کہا ہم آپ پر آئیں گے, پھر انہوں نے الٹیمیٹلی آئے کہا کہ جی ہم ڈی چوک پہنچ گئے ڈی چوک اور بیٹھ گئے 126 دنوں کے لیے. اور اس دوران جو سب سے بڑی تباہی ہوئی وہ یہ کہ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور کہا 3 دن کے لیے آپ اس دھرنے کو تھوڑا سا پرے کر لیں, کیونکہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی آ رہے ہیں فیز 2 سائن کرنے کے لیے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے کبھی آج تک کوئی ڈھنگ کی بات تو مانی نہیں ہے, تو انہوں نے وہ بھی نہیں مانی, ان کا ہم تو نہیں ہٹتے, لہٰذا وہ دورہ ملتوی کرنا پڑا. اور سال لیٹ ہو گیا وہ فیز 2, جو اس وقت اگر سائن ہو جاتا تو سی پیک اب کہیں کمیشننگ کے قریب ہوتا. پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ نے ویسے اس کی ایسی تیسی پھیر دی ہے کہ اینٹ جو ہے جہاں رکھی تھی وہاں سے اٹھ کے دیوار پہ نہیں لگی. یہ بھی تاریخ ہے, یہ کوئی دیکھنے کی بات نہیں. لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے. آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھا, آپ کے سابق فائنانس منسٹر نے, 2 صوبائی وزرائے خزانہ نے جن میں تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب شامل تھے, آئی ایم ایف کو خط لکھا پاکستان کو پیسے نہ دیں. اچھا, یہ تاریخ ہے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. پھر آپ یہاں باز نہیں آئے, پھر آپ نے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے دفاتر جو ہیڈ آفیسز ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں جب افطاری کی تھی وہاں شہباز گل صاحب نے, وہاں آپ نے دھرنا دیا اور کہا پیسے نہ دیں ان کو, نہ قرضے دیں نہ گرانٹ دیں. وہ آپ ہیں کون؟ آپ پاکستانی ہیں؟ ڈو دے کال دیم پاکستانیز؟ تو یہ ہسٹری ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی کریں آپ احتجاج, آپ کا حق ہے, کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا. کچھ دنوں کے لیے ٹل جائیں تاکہ ہو کیا رہا ہے. ملائیشیا کا پرائم منسٹر یہاں ہے, جی ایک سینئر سعودی وفد آ رہا ہے, اور اس کے بعد دوسرے ہفتے میں اکتوبر کے ڈیلیگیشنز آنے شروع ہو جائیں گے. اس شنگھائی کوآپریشن کونسل آرگنائزیشن جو ہے, شنگھائی تعاون تنظیم, اس کے ڈیلیگیشنز آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سمٹ میٹنگ ہے اسلام آباد میں, جہاں ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس آئیں گے. ان کو کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے واسطے آپ اس وقت تک کے لیے ٹل جائیں, پھر کر لیجئے گا جتنا احتجاج انہوں نے کرنا ہے. مگر وہ جو وہ ہڑبانگ مچاتے ہیں جو وہ سیف صاحب, کہتے میں تو نہیں مانتا, ہم تو آئیں گے, ہم تو اینٹ سے اینٹ بجانے آئیں گے. چنگا بھی آ کے دیکھ لیں. پھر اس لیے یہ پریس کانفرنس محسن نقوی صاحب کو کرنی پڑی ہے کہ اوکے ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ مت آئیے گا. اگر آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں ڈیسنٹ سویلائزڈ زبان میں یو ول بی آن یور اون. ان کا اس کے بعد پھر ہم سے گلہ مت کیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں, کیونکہ ہم نے اس کے لیے پولیس, رینجرز, پیراملٹری فورسز, ٹروپس وہ طلب کر کے, مطلب کہنے کا یہ ہے خدا کے واسطے ملک کے انٹرسٹ کو تو کمپرومائز نہ کریں. ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس لیے اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے لوگوں کو کہ یہاں تو مطلب ہے لٹ مچی ہوئی ہے, یہاں پر تو کوئی چیز سٹیبلائز ہے ہی نہیں, تو کیا دے کے جائیں گے ہمیں وہ, اور کیا ہمیں فائدہ ہوگا اس تنظیم کی یہاں میٹنگ کرانے کا. یعنی ہم اس قابل, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل سمٹ کانفرنس کروا سکے. Is that what the PTI wants to prove? No. بخاری صاحب اب کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایک طرف سے حکومت اجازت نہیں دے رہی, الیمین گنڈا پور کو بھی آج کہا گیا ہے محسن نقوی کی جانب سے کہ آپ اپنا واپس لے لیں احتجاج کی کال, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی تو بضد ہے کہ ہم نے احتجاج ہر صورت کرنا ہے. یہ وہ اس لیے بضد ہے کہ ان کے ڈارلنگ چہیتے عمران خان صاحب کے بہت دست راست فیصل وارڈا صاحب نے اس کی وجوہات آج بتا دی ہیں. ہاں انہوں نے بھی کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ڈیڈ باڈیز چاہیے, ان کا ٹوٹل جو ہے 9 مئی انہوں نے کیا ڈیڈ باڈیز کے لیے,
اس دن فوج نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ان کے اوپر سب سے بڑا طنز یہ ہے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں. اگر وہ بری اڈے ہوائی اڈے میں داخل ہو رہے تھے ایئر بیس میں, روکا کیوں نہیں؟ وہ کور کمانڈر کے گھر جا رہے تھے, روکا کیوں نہیں؟ اگر روکتے تو کیا ہوتا؟ ڈیڈ باڈیز نا. جی کیونکہ وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہوتے فوجی, ان کو تو یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری باؤنڈریز ہیں, دیز آر آر ٹیریٹوریل انٹیگریٹیز, وہ نہیں کرنے دیتے کسی کو ٹریس پاس. لیکن بہت بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا, بٹ ناٹ آلویز. تو اس لیے انہوں نے وارن کیا ہے ان کو کہ بھائی ہمیں یہ مارجن دے دیں کہ ہم یہ ایونٹس کروا لیں, اس کے بعد آپ جہاں مرضی جتنا مرضی احتجاج کیجئے گا, اور اگر آپ نے باز نہیں آنا تو پھر آ کے دیکھ لو. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا پی ٹی آئی کا احتجاج کیا صورت اختیار کرتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے واضح طور پہ بتا دی ہے کہ کل کا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دیا جائے. اب اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کیا ٹیک لیتے ہیں, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.